نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا ہر لمحہ مبارک، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا عتق من النیران یعنی آگ سے آزادی کا، اور پھر اس آخری عشرے میں 5 راتیں 21، 23، 25، 27، 29 یہ دوسری طاق رات ہے، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے آخری عشرے کی ان 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ ایک رات جگایا 21ویں شب، 22 کو آرام کرنے کا موقع، آج کی رات 23ویں جاگیں، کل پھر آرام، انسانی صحت کا، اس کے جسمانی تقاضوں کا بھی خیال کہ مسلسل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کو تلاش کرنا ہے۔ اب تلاش کرنے میں تو محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ تلاش کرنے کا طریقہ کہ اپنے آپ کو عبادت میں لگائے رکھنا۔ یہ قدر والی رات، میں اگر تفسیر میں پوری جاؤں وقت لگے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ خود فرما رہا ہے یہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر۔ کتنی بہتر؟ میں یا دنیا کا کوئی شخص پیمائش نہیں کر سکتا۔ کتنی بہتر؟ ایک رات محنت کریں گے، ثواب پائیں گے 1000 مہینے سے زیادہ۔ اور میں 21ویں شب میں آپ کو بتا چکا کہ 1000 مہینے کے اگر آپ سال بنائیں 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو یعنی اس رات کی ایک عبادت جو وہ 83 ایئرز سے زیادہ شان رکھنے والی، فضیلت رکھنے والی، کوئی ناسمجھ ہی ہوگا جو یہ موقع ضائع کرے گا۔ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے؟ یہ قدر والی رات، اچھا اس کو عزت ملی قرآن کے نزول کی وجہ سے، اس میں قرآن نازل ہوا، کیونکہ زمانہ ہے رات، اور زمانے کو عزت ملتی ہے کسی خاص واقعے سے۔ اس میں کیا خاص واقعہ ہوا کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ ایک کام کی بات آپ سے کرنی ہے، اللہ نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو رکھا، مگر ظاہر نہیں کیا۔ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے یا 29ویں ہے۔ اللہ کا ہر نام بڑا، مگر اس میں ایک اسم اعظم ہے، ظاہر نہیں کیا۔ جمعہ کے دن ایک خاص وقت ہے، دعا قبول ہوتی ہے، وہ وقت خاص طور پر ظاہر نہیں کیا۔ ساری نمازیں اہم ہیں، صلاۃ وسطیٰ، کچھ لوگ عصر کہتے ہیں، مگر وہ ہے کون سی نماز؟ کیا جوانی کی نماز کہ بچپن کی، جوانی کی، بڑھاپے کی، جوانی کی نماز ہے؟ صلاۃ العصر ہے، ظاہر نہیں کیا۔ کتنی چیزیں ہیں، اللہ کے کتنے بھید ہیں، ظاہر نہیں۔ تو کیا مطلب؟ ہمیں یہ پورے عشرے میں محنت کرنی ہے، اور یہ شب قدر روٹیٹ کر رہی ہے، یعنی گھوم رہی ہے 10 دن پوری دنیا میں۔ ہمارے ہاں فرق ہے نا، زمین گول ہے، کہیں دن ہے کہیں رات ہے۔ تو اگر آج یہاں 23ویں ہے، ہو سکتا ہے کسی یہاں کل رات ہوئی ہو، تو یہ پورے حشرے میں گھومتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس کو پالے گا۔ اور اس رات میں جو آپ کو دوسرا معنی میں نے پھر یاد کرانا ہے، قدر کے معنی کیا ہیں، بس یہ جان لیجئے تو آپ نے شب قدر پالی۔ کہنے والے بزرگ نے کہا، ہر شب قدر است گر قدر بدانی، تیرے لیے ہر رات شب قدر بن جائے گی اگر تو قدر جانتا ہے۔ ہم ایمان کی قدر جانتے ہیں کیا؟
مسلمان ہونا کتنی بڑی بات، انبیاء نے تمنا کی حضور کی امتی ہونے کی، کیا ہم نے پہچانا اپنے آپ کو؟ کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے اور اچھے بندے ہیں؟ کیا ہم نے واقعی اپنے آپ کو اس لائق بنایا؟ مجھے اور آپ کو آج کی رات ملی ہے، غور کریں ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ میں کوئی بھی دنیا کی کتاب پڑھوں اکتا جاؤں گا، مگر قرآن بار بار پڑھوں گا مجھے نیا سے نیا لطف آئے گا، اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ جتنا غور کرتا جاؤں گا موتی ہی موتی نکلتے جائیں گے، سینہ سمندر ہوتا جائے گا، روشنی آئے گی، رحمت ملے گی، نور ملے گا۔ اگلی بات، یہ راتیں ہمیں کیوں ملی ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ اب ہم نے اپنا شوق ظاہر کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم بخشش چاہتے ہیں۔ ہمارا تھوڑا سا عمل دیکھیں نا، 83 برس 4 مہینے بنی اسرائیل کے عبادت گزار دن میں روزہ رکھ کے ساری رات عبادت کر کے گزارتے ہیں، ہمیں ایک رات میں وہ سعادت ملتی ہے۔ کیا ہم اسے کھو دیں یا ہم اسے پالیں؟ بزرگوں کے حالات پڑھیے، وہ کیسی محنت کرتے تھے، وہ کس طرح محنت کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے پہچانیں۔ میں مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک قول سنانا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب اللہ مجھ سے باتیں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کیا مطلب کہ اللہ سے تعلق رہے، کبھی میں اللہ سے باتیں کروں، کبھی اللہ مجھ سے باتیں کرے۔ اور پھر اس قرآن کو ہم نے طاقوں میں سجا دیا۔ کاش اسے پڑھا ہوتا، ہماری منزلیں طے ہوتی، ہمیں نور ملتا، ہدایت ملتی، برکت ملتی۔ ہم اس پر عمل کر کے کتنے کامیاب تھے، آج ناکام ہیں تو اس وجہ سے کہ عمل میں پیچھے ہو گئے۔ تو یہ شبان قدر، اس میں فرشتے اترتے ہیں، اس میں روحیں آتی ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی ہیں راتیں، میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا برکات ہوتی ہیں، تو ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا۔ لیکن ایک بات، اگر کسی کے والدین بیمار ہیں، کسی کے گھر میں کوئی سیریس پیشنٹ ہے، عشاء کی نماز آپ فرض ادا کیجئے گا وقت پہ، آپ فجر کی نماز وقت پہ ادا کیجئے گا، آپ ان کی خدمت میں لگے رہیں گے، آپ کے لیے یہی شب قدر ہوگی۔ ماں باپ کو چھوڑ کر شب قدر کا کوئی تصور نہ کیجئے گا، نیکیوں کو چھوڑ کے شب قدر کا کوئی تصور۔ اگر کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے ایمان کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اس کے لیے وہی شب قدر ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے اندر سچائی ہے اللہ کے لیے، تو آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی، بشرطے کہ ہم کوشش کریں۔ امام منذری الترغیب و ترہیب میں ایک حدیث شریف نقل کرتے ہیں، آج کی رات ذرا یہ حدیث شریف بھی سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان الجنت تشتاق الی خمس، جنت 5 کی مشتاق ہے۔ اپنے الفاظ میں کہوں سمجھانے کے لیے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، جنت چاہتی ہے کہ 5 اس میں آئیں۔ اب وہ کون ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، آپ بھی اور میں بھی ذرا دھیان دیں اس بات پر۔ سب سے پہلا، تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ یہ آج کی رات کے حوالے سے کہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کتنا اچھا کام ہے کہ جنت چاہتی ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا مجھ میں آئے۔ دوسرا، حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا۔ کہتے ہیں زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، مگر یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، اس کا غلط استعمال بہت زیادہ نقصان دیتا ہے۔ امام غزالی نے آفات زبان کا پورا ایک چیپٹر لکھا، پڑھا جائے کہ انسان پر سب سے زیادہ آفتیں زبان کی وجہ سے آتی ہیں، تو زبان کی حفاظت کرنے والا
جنت اس کی راہ دیکھ رہی ہے۔ تیسرا مطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ ہم ایک دوسرے کا نوالا چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں کیا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں، کسی کے منہ سے چھینے نہیں۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا ومکسل عریان، جو کسی برہنہ کو ڈھانپے، کپڑا پہنائے، جن کے پاس پردہ نہیں ہے ان کو پردہ پہنچائیں، یعنی تن بھی ڈھانپے لوگوں کا کردار بھی۔ تو جو برہنہ کو کپڑے پہنائے، جنت اس کی راہ دیکھ رہی ہے۔ 4 آپ نے سنے، اب ذرا 5واں بھی سنیے۔ ومن صلی علی حبیب الرحمن، اور 5واں وہ خوش نصیب جس کی جنت مشتاق ہے، جو اللہ کے حبیب پہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ تو جنت مشتاق ہے 5 کی، میں آج کی رات ان میں سے ہو جاؤں تاکہ مجھے بھی جنت مل جائے۔ آئیے، یہ دعاؤں کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، رحمت پانے کی رات ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سب کو اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے، رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہے، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وطن کے لیے۔ میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں مقبول فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما۔ اللہم انی اسألک باسمک الأعظم ورضوانک الأکبر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا غفور یا غفور یا غفور۔ یا اللہ کریم ہمیں معاف فرما دے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ کریم ہمارے رزق میں برکت فرما دے، الہی ہماری دنیا آخرت میں برکت فرما دے، الہی ہماری صورت اور سیرت میں برکت فرما دے، الہی ہمارے لیے ہر مشکل آسان بنا دے، الہی ہمیں ہر تکلیف سے، موذی مرض سے، وبا سے محفوظ فرما دے، الہی ہمارے وطن کو سلامتی عطا فرما دے، الہی عالم اسلام کی خیر فرما دے۔ یا اللہ کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان، فلسطین، کشمیر، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہی ہم سب کے حق میں خیر فرما دے، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما۔ آج کی رات بیماروں کے لیے خاص طور پر التجا، مولا شفا دے دے، اس کورونا کی وبا کو دور کر دے، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ کریم تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، تو کریم ہے، کرم فرما دے، فضل فرما دے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو معاف فرما دے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، ان کی محبت عطا فرما۔ الہی جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ الہ العالمین اولاد کو ماں باپ کی قدر کرنے، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔